السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. گرامی قدر حضرات، دین و ملی بھائیوں، باعزت ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا حقیقی مربی اور پالنہار ہے۔ بعد وہ بے شمار اور انگنت درود و سلام نازل ہوں جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہم سب کے آخری نبی، رسول اور پیغمبر ہیں، اور جن کے بعد قیامت کی صبح تک اس کائنات کے اندر کوئی اور نبی اور رسول بن کر کے آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین و حاضرات، ہم اور آپ محرم الحرام کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا دی جائیں، کیونکہ یہ مہینہ نہایت ہی قابل احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ صرف مسلمان کرتے تھے بلکہ مسلمانوں کے علاوہ وہ لوگ بھی کرتے تھے جن کا اللہ پر، رسول پر، یوم آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تھا، یعنی مشرکین مکہ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو تو اس مہینے کا اور زیادہ احترام کرنا چاہیے، اور مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کا اور زیادہ احترام کرنا چاہیے، اور اس میں ہر قسم کے گناہوں سے بچے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو محترم والا مہینہ آج کوئی نیا نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ اس وقت سے بنایا ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تب سے اللہ نے اس مہینے کو محترم والا بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا قرآن کے اندر کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینے کی کل تعداد، مہینے کی کل گنتیاں 12 ہیں۔ ان 12 میں سے 4 مہینے اشہر حرم ہیں، قابل احترام والے ہیں، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے بیان کیا کہ یہی دین قیم ہے، یہی درست دین ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو اس کے اندر ظلم نہ کرو، اس کے اندر گناہ کا کام نہ کرو۔ تو پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ 12 مہینے ہیں، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور پھر انہی 12 میں سے 4 مہینے اشہر حرم قابل احترام والے بنائے، اور پھر انہی 4 مہینے میں ایک مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں محرم الحرام کا مہینہ ہے۔
اللہ نے کیا کہا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس کے اندر ظلم نہ کرو، اس کے اندر گناہ کا کام نہ کرو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، تجربہ آپ کو ہوگا کہ اور مہینوں کے مقابلے میں مسلمان اس مہینے میں اور زیادہ گناہ کا کام کرتا ہے۔ اللہ نے بیان کیا کہ اس مہینے میں گناہ مت کرو، اشہر حرم میں گناہ مت کرو، لیکن مسلمان کیا کرتا ہے؟ اور مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اور زیادہ گناہ کا کام کرتا ہے، گناہ کا گراف اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس کے اندر گناہ کا کام مت کرو، اس کے اندر ظلم نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ اس لیے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، ظلم کرتا ہے، تو اللہ اتنا مہربان اور اتنا رحم و کرم والا ہے، لیکن جب بندہ ظلم کرتا ہے تو اللہ غیظ و غضب میں آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت پر اس کا غضب بھاری پڑ جاتا ہے۔ پھر اللہ چاہے تو فوراً انتقام لے لے، چاہے تو کچھ دنوں کے لیے اس کو مہلت دے دے، لیکن بندہ جب اس روئے زمین پر گناہ کا کام کرتا ہے تب اللہ غیظ و غضب میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی بات ہے، آپ کتنے مہربان اور کتنے مشفق ہیں امت پر، لیکن جب کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ کی شریعت اور اللہ کے حدود اور اللہ کے قانون کی پامالی کرتا ہے، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے حدود کو توڑتا ہے، اللہ کے حکموں کو کچلتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ غصے سے سرخ ہو جایا کرتے تھے، لال پیلے ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے نا کہ جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے۔ اگر وہ گناہ کے کام سے رک جاتا ہے تو وہ دھبا اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، رک جاتا ہے، گناہ نہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے، اور پھر کبھی گناہ نہیں کرتا ہے، اللہ اس دھبے کو ہٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، تو وہ دھبا بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اس کے دل کو چھا جاتا ہے، اس کے دل کو چھا جاتا ہے۔ اسی کو رین کہا گیا ہے، فذالک هو الرین، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ نے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے تھے۔ اب کسی کے دل پر اگر اللہ مہر لگا دے، کسی کے دل پر اگر زند چڑھ جائے، گناہوں سے اس کے دل کالے پڑ جائے، تو پھر انسان کچھ بھی کرے، خیرات کا کام کرے، صدقہ کرے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل پر سیاہ دھبے لگ چکے ہیں، اس کا دل کالا پڑ چکا ہے، اس کے دل پر گناہوں کی آمیزش کی وجہ سے اس کے دل میں شریعت جگہ نہیں بنا پاتی ہے۔ شریعت کی جو تعلیمات ہیں، قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں، اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتی ہیں۔ کیوں؟ اس کا دل چھایا ہوا ہے گناہوں سے، اس کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے، اس کے دل پر مہر لگ گیا ہے، بالکل کالا ہو چکا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی معیشت کو اور معاش کو سب تنگ کر دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ نے بیان کیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے حکموں سے جو لوگ اعراض کرتے ہیں، جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں نا، اللہ ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھیں کتنے لوگ اپنی تکلیفوں کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کی شکایتیں کرتے ہیں۔ سماج کے اندر بہت سارے ایسے ملیں گے آپ کو۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے بیان کیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرے گا، جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانے گا، اللہ اس کی معیشت کو، اللہ اس کی معاش کو تنگ کر دے گا، اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ اسی لیے ہمیں اس کے بارے میں حساس رہنا چاہیے کہ کہیں ہم سے گناہ کا کام نہ ہو۔ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ بندے کو جو نعمتیں دیتا ہے نا، اگر بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو
اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھے، حضرت آدم نے کوئی معاذ اللہ گناہ کا کام نہیں کیا تھا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا، جان بوجھ کر کے نہیں کیا تھا، ان سے غلطی ہو گئی تھی ایک۔ اللہ نے کہا تھا نا کہ جنت میں رہو اور مزے سے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا۔ فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اللہ نے بیان کیا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، مت جانا وگرنہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عنها فأخرجهما مما كان فيه، شیطان نے گمراہ کر دیا ان کو، راہ حق سے بھٹکا دیا، پھر یہ دونوں جنت سے نکال دیے گئے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ جنت کتنی عظیم نعمت ہے جو بندے کو ملے گی، کتنی عظیم نعمت ہے جنت۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت مل رہی تھی، اللہ نے دیا تھا کسی میں رہو، لیکن محض ایک غلطی کی وجہ سے حضرت آدم اور حوا کو جنت سے باہر کر دیا گیا۔ فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بہکایا، یہ دونوں پھل کھا گئے اور اس طریقے سے پھر اس کے نتیجے میں جنت سے نکال دیے گئے۔ تو گناہ کا کام کرنے کی وجہ سے، غلطی کرنے کی وجہ سے نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ یہ تو جان بوجھ کر کے انہوں نے غلطی نہیں کی تھی، گناہ کا کام نہیں کیا تھا، پھر یہ نعمت چھن گئی اتنی بڑی۔ یہاں ہم اور آپ تو گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں، جان بوجھ کر کے گناہ کرتے ہیں، ہم کو یہ پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے مگر پھر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم کو پتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے مگر پھر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک طرح سے رحم و کرم ہے کہ اس نے ہم کو مہلت دیا ہے۔ مہلت اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، مہلت اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر اللہ کی اس دیے ہوئے مہلت سے ہم نے فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ کی مار جب پڑے گی تو کوئی شخص بچا نہیں سکتا ہے، کوئی بھی بچا نہیں سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں حساس رہنا چاہیے، اور اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے، گناہوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر مختلف پیرایوں سے سمجھایا ہے، مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے، مثالیں دے کر کے سمجھایا ہے۔ کیوں سمجھایا ہے؟ تاکہ لوگ سدھر جائیں۔ اتنا سمجھانے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو، مگر سمجھایا ہے، اس لیے سمجھایا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ ایک جگہ مثال دیتے ہوئے کہا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ یاد رکھو تم سے پہلے کے لوگ جو تھے نا دنیا کے اندر بہت بڑی طاقتور کے مالک تھے، بہت بڑی طاقت تھی ان کے پاس، قوت تھی، جسمانی قوت تھی، مالی طاقت تھی، ہر اعتبار سے ہم نے زمین میں ان کو اسٹیبلش کر دیا تھا، اور بہت اونچے مقام پر تھے، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے محلات بنا کر کے رہتے تھے، جسمانی اعتبار سے بہت زبردست طاقت اور قوت کے مالک تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ما لم نمکن لکم، کہ بعد کے لوگ ویسا نہیں ہو سکتے، اتنی زبردست پاور، اتنی زبردست طاقت والے تھے، اتنی زبردست عمارتوں اور محلات کے اونچے اونچے محلات اور بلڈنگیں بنانے والے تھے اس زمانے میں، اور اس میں رہتے تھے خوش عیش و آرام سے، کہ بعد کے لوگ، اللہ نے خود کہا بعد کے لوگ ویسا نہیں کر سکتے ہیں، بعد کے لوگ نہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں، نہ بعد کے لوگوں میں اس طرح سے جسمانی طاقت اور قوت ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، برباد کر دیا، ان کو دنیا سے ان کا خاتمہ کر دیا گناہوں کی وجہ سے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش میں، ان کے گناہوں کے نتیجے میں ہم نے ان کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کی جگہ پر ہم دوسری جماعتوں کو لے کر آ گئے، ان کی جگہ پر ہم دوسری قوم کو لے کر کے آئے۔ تو اللہ کا یہ اصول اور اللہ کا یہ دستور اب بھی باقی ہے، آج کے زمانے میں بھی باقی ہے، لیکن شکلیں الگ ہیں۔ پہلے زمانے میں اللہ ہلاک و برباد کرتا تھا آندھیوں کے ذریعے سے، طوفانوں کے ذریعے سے، اور مختلف قسم کے ذریعوں سے اللہ تعالیٰ ذرائع سے برباد کرتا تھا ان کو۔ لیکن آج کے زمانے میں اللہ مختلف طرح سے آج بھی برباد کرتا ہے، کبھی زلزلوں کے ذریعے سے، کبھی حادثات کے ذریعے سے، کبھی سیلاب کے ذریعے سے۔ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ کبھی طوفان کے ذریعے سے عذاب آج بھی آتا ہے، شکلیں الگ ہیں۔ تو گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ جو اشہر حرم ہے نا،
قابل احترام والے مہینے ہیں، جس میں یہ مہینہ بھی چل رہا ہے محرم الحرام کا، اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس کے اندر یاد رکھو ظلم مت کرنا، گناہ کا کام مت کرنا۔ لیکن مسلمان اور زیادہ اس مہینے کے اندر گناہ کا کام کرتا ہے۔ کیسے؟ دھیان سے سنیے آپ، دیکھیں مجلسیں باقاعدہ لگائی جاتی ہیں۔ اس مہینے کی شروعات پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کیا لگائی جاتی ہیں؟ اسٹیج لگائے جاتے ہیں، مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور اس میں تقریر کرتے ہیں، علماء آتے ہیں اور اس طریقے سے تقریریں کرتے ہیں۔ تقریروں میں کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں شیعہ دنیا کے اندر ایک فرقہ ہے، ایک جماعت ہے جس کو دنیا کے لوگ مسلمان مانتے ہیں، شیعہ کو لوگ مسلمان مانتے ہیں۔ حالانکہ آپ غور کریں کہ جو صحابہ کو مسلمان نہ مانے اس کو مسلمان کیسے مسلمان مان سکتا ہے؟ شیعہ صحابہ کو مسلمان نہیں مانتے ہیں، صرف 3 یا 5 صحابہ کو مانتے ہیں بس، اور کسی بھی صحابی کو مسلمان نہیں مانتے ہیں۔ حالانکہ کتنے صحابہ تھے آپ کو پتا ہے؟ لاکھوں سے بھی زیادہ تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر 1,14,000 یا 1,15,000 صحابہ موجود تھے۔ ان 1,14,000 یا 1,15,000 صحابہ کو یہ شیعہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، بولتے وہ مسلمان ہی نہیں، اسلام سے خارج ہو گئے تھے معاذ اللہ۔ اب بتائیے دین ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے نا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، شریعت اترتی تھی، اور صحابہ اس کو سیکھتے تھے، پھر اس کو سکھاتے تھے دوسروں کو۔ اگر صحابہ کی زندگی کو شک کے دائرے میں لا لیا جائے تو پھر اسلام پوری طرح سے شک کے دائرے میں آ جائے گا۔ یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میں صرف 2-3 لوگ تھے مسلمان، باقی سارے کے سارے معاذ اللہ اسلام سے ہٹ گئے تھے، اور پھر ہم لوگ ان کو مسلمان مانتے ہیں۔ صحابہ کو جو مسلمان نہ مانے اس کو کیسے مسلمان مان سکتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے حوالے سے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کیا کہا ہے صحابہ کے حوالے سے؟ اللہ نے قرآن کے اندر فیصلہ سنایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا، پھر کس منہ سے کسی صحابی کو برا بھلا کہیں گے جب اللہ نے فیصلہ سنا دیا تو؟ اور پھر اللہ نے کس قدر تعریف بیان کی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ اللہ نے بیان کیا صحابہ کیسے ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، مسلمانوں پر رحم دل ہیں، مومنوں پر رحم دل ہیں، کافروں پر سخت ہیں، کافروں پر سخت ہیں۔ یہ ہمیشہ رکوع اور سجدے میں رہتے ہیں، رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، رکوع اور سجدے میں رہتے ہیں۔ یہ صحابہ کی تعریف کون کر رہا ہے؟ کوئی مسلمان کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے قرآن کے اندر، رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، رکوع اور سجدے میں رہتے ہیں، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، اور ان کے ماتھے پر، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات پڑے ہیں۔ ان کی تعریف صرف شریعت محمد میں نہیں کی گئی، بلکہ ان کی تعریف پہلے کی کتابوں میں بھی کی گئی ہے۔ تورات میں بھی ان کی تعریف موجود ہے، انجیل میں بھی ان کی تعریف موجود ہے۔ یہ صحابہ کی اللہ تعریف کر رہا ہے۔ اور پھر ایک جگہ اور کیا تعریف کیا اللہ نے؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اللہ نے نبی پر توجہ فرمائی، اللہ نے مہاجرین پر توجہ فرمائی، اللہ نے انصار پر توجہ فرمائی، یعنی نبی کے ساتھ صحابہ کو جوڑ دیا ہے، نبی کے ساتھ اللہ نے صحابہ کو جوڑ دیا ہے۔ انصار اور مہاجرین کون ہیں؟ صحابہ ہے نا۔ مہاجرین مکہ سے جو ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے مسلمان، اور پھر مدینہ کے مسلمانوں نے ان کی جو مدد کی تھی، تو یہ انصار کہلائے مدینہ کے مسلمان، مکہ کے مسلمان مہاجرین کہلائے۔ اللہ نے دونوں کا ذکر کیا ہے قرآن کے اندر۔ اب یہ لوگ پتہ نہیں قرآن مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، اللہ عالم، لیکن قرآن کے اندر کتنے ثبوت ہیں صحابہ کے حوالے سے، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے صحابہ کے حوالے سے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اللہ کی قسم ہے اگر کسی صحابی نے ایک چھٹاک یا آدھا چھٹاک اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا ہے نا،
بعد کے لوگ اگر وہ پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو اس ایک چھٹاک یا آدھ چھٹاک کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا مت کہو، اللہ کی قسم ہے اگر کسی ایک صحابی نے ایک لمحہ نبی کے ساتھ گزارا ہے، بعد کے لوگ اگر پوری زندگی عبادت میں گزار دیں تو بھی اس ایک لمحے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ صحابہ کو برا مت کہو، جو صحابہ کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنتیں، فرشتوں کی لعنتیں، پوری کائنات کے انسانوں کی لعنتیں برستی ہیں۔ پھر شیعہ حضرات کس طرح سے گالیاں دیتے ہیں، کس طرح سے برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ان کا عقیدہ ہے اور باقاعدہ بیان بھی کرتے ہیں۔ میں صرف کتابوں کی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں سن کر کے ان کے علماء کی باتوں کو سن کر کے بھی بیان کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آ گئی دنیا کے اندر تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان کو نکال کر کے ہم سولی پر لٹکائیں گے، ان کی لاش کو نکال کر کے ہم سولی پر لٹکائیں گے، ان کو ختم کریں گے، ان کو تباہ کریں گے معاذ اللہ۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ شیعہ کا سب سے بڑا امام کہتا ہے۔ شیعہ جس امام کے پیچھے چلتے ہیں نا، ان کا امام یہ کہتا ہے، خمینی کہتا ہے۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے۔ جب سارے لوگ اسلام کو جھٹلا رہے تھے تو ابو بکر اسلام کی تصدیق کر رہے تھے، اسلام کی حقیقت کو منوا رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے ابو بکر صدیق؟ جس کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر، دنیا کے تمام انسانوں کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، لیکن آپ کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا ہوں، اتنی زیادہ احسان ہے میرے اوپر اور اسلام کے اوپر۔ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، ابو بکر صدیق تم جنت کے 8 دروازوں سے بیک وقت داخل ہونے والے ہو۔ اسی ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نکال کر کے ہم سولی پر لٹکائیں گے۔ ابو بکر صدیق کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مار ڈالیں گے ہم معاذ اللہ۔ کون ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کے لیے اللہ سے دعا کی ہے، لوگ اسلام لانے کے لیے خود آ رہے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کے لیے مانگا جا رہا ہے اللہ سے۔ اللہ توفیق دے دے عمر فاروق کو کہ اسلام قبول کر لے۔ وہ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی، عمر اسلام قبول کر لیے، اور پھر کس طرح سے اسلام کے حوالے سے، اسلام کی کس طرح سے انہوں نے خدمت کی اور کیا مقام دیا اللہ نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مجھے جنت دکھلائی گئی، میں اس کے اندر ایک حجرہ دیکھا، ایک روم دیکھا، وہاں سے بہت زبردست خوشبو آ رہی تھی، میں نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن بتایا گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے جنت کے اندر۔ باقاعدہ بتلایا گیا آپ علیہ السلام کو کہ عمر فاروق کا حجرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے قدم کو باہر نکال لیے، داخل کرنا چاہتے تھے لیکن داخل نہیں کر سکے۔ جب آ کر کے حضرت عمر فاروق سے بتلاتے ہیں کہ عمر فاروق، اللہ نے تمہارے لیے اس طرح سے جنت کے اندر محل تیار کر کے رکھا ہے اور بہت زبردست وہاں سے خوشبو آ رہی ہے، میرا دل چاہا کہ میں داخل ہو جاؤں، لیکن تمہاری غیرت نے مجھے داخل نہیں کیا، داخل نہیں ہونے دیا۔ حضرت عمر فاروق زار و قطار رونے لگے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کس طرح سے اسلام کی خدمت کی ہے، اسلام کی خدمت کرتے کرتے اپنی جان کو گنوا دی ہے۔ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ جب ہماری حکومت آئے گی، جب ہم غلبے میں آئیں گے تو ان کی قبر سے ان کو نکالیں گے اور اس طریقے سے ان کو سولی پر لٹکائیں گے۔ کون ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ذو النورین کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں سے شادی ان سے کی، اور جب ایک کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے دونوں مر گئی، انتقال کر گئی، تو آ کر کے تسلی دیتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ عثمان غم نہ کرو، عثمان غم نہ کرو، اللہ کی قسم ہے اگر میرے پاس اور بیٹیاں ہوتی، 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے میں آپ کو دیتے جاتا، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار کہا تھا کہ عثمان، اس کے بعد سے اگر کوئی تم نیکی کا کام نہ کرو تو بھی جنت میں جانے سے تم کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ کسی انسان کے لیے اللہ کے نبی نے اس طرح کی بات نہیں کی۔ کیا تھا عثمان کے لیے؟ آج کے بعد سے اگر کوئی اچھا کام تم نہیں کرو تو بھی جنت میں جانے سے تم کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ کئی بار جنت کی بشارت دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔
کب کہا تھا یہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے کہ کوئی نیکی کا کام نہ کرو تو بھی جنت میں جاؤ گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار سواریوں کے لیے تعاون کا اعلان کیا. کسی غزوے میں جانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ سواریاں لگ رہی ہیں، کون ہے جو اللہ کے راستے میں سواریاں دے اور میں اللہ کا نبی اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں؟ حضرت عثمان نے 100 اونٹ دے دیے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے جو اللہ کے راستے میں سواریاں دے میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں؟ حضرت عثمان 100 اونٹ پھر لے آئے. 7 بار اعلان کیا، 7 بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹنیوں کو لے کر کے نبی کے قدموں میں حاضر کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا. کوئی بھی یہ منظر دیکھے گا تو بہت زیادہ رونے کے موڈ میں آ جائے گا، یا اس کو خود نہ خود کہیں نہ کہیں سے اس کو رونا آ جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. 700 اونٹنی ایک ہی اعلان پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیے. اللہ کے نبی نے ویسے ہی موقع پر کہا تھا کہ عثمان آج کے بعد سے اگر کوئی نیک کام نہ کرو تو بھی تمہاری نیکیاں اس قدر کافی ہوں گی، اس قدر کفایت کریں گی تمہارے لیے، تو جنت میں جانے سے منع نہیں کر سکتی، روک نہیں سکتی. انہیں عثمان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ان کو ان کی قبر سے نکال کر کے ہم ان کو سولی دیں گے. کون ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب میں نے بیعت کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دائنے ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ کو ٹچ نہیں کیا ہے. کوئی معمولی وقفہ نہیں ہے، کئی سالوں کا وقفہ ہے. کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو میں اپنی کسی بھی اگلے شرمگاہ یا پچھلی شرمگاہ کو لگایا نہیں ہے. یعنی اس قدر احترام تھا اسلام کا، شریعت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس قدر محبت کرتے تھے یہ کہ ان کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں چلا گیا ہے نا، اب اس ہاتھ کو ہم خراب جگہ پر کیسے استعمال کریں؟ حالانکہ وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ کہتے ہیں ہم نے کبھی اپنے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا. کتنی عظیم شخصیات ہیں اسلام کے اندر، ان کے ذریعے سے اسلام پلا بڑھا ہے، جن کے ذریعے سے اسلام اس دنیا کے اندر پھیلا ہے. جب جس چیز کی ضرورت پڑی ان لوگوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے. وہ واقعہ مشہور ہے نا. ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ فلاں جگہ کے لیے تعاون کیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت کہیں سے کچھ سرمایہ آیا تھا. انہوں نے اس سرمایہ کو 2 حصے کیے، ایک نبی کے قدموں میں لا لیے، ایک اپنے گھر پہ رکھ لیا، آدھا حصہ گھر پہ رکھ لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے پورے اثاثے کو لے کر کے نبی کے قدموں میں ڈال دیے، نبی کے پاس لے کر کے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ عمر نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس جو کچھ بھی مال تھا میں نے 2 حصے کیے، ایک اپنے بچوں کے لیے رکھ لیے، ایک آپ کے لیے لے آئے، آپ کے اعلان پر یہاں لے کر آ گئے. حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے گھر میں جو کچھ بھی مال تھا سب اٹھا کر کے آپ کے پاس لے کر کے چلے آئے. گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ بس آپ کی محبت. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیسی شخصیات تھی اسلام کے اندر. آج انہی شخصیات کو داغدار کیا جا رہا ہے، انہی شخصیات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معتمد علیہ نہیں ہیں، یہ قابل اعتماد والے نہیں ہیں، قابل بھروسے مند نہیں ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ان پہ بھروسہ نہ کریں تو کس پہ بھروسہ کیا جائے؟ تمہارے اوپر بھروسہ کیا جائے، شیعوں تمہارے اوپر بھروسہ کیا جائے کہ تمہارے دین کے اندر جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا عبادت سمجھا گیا ہے، عبادت مانا گیا ہے. تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کہا نا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس کے اندر ظلم نہ کرو، اس کے اندر گناہ کا کام نہ کرو. لیکن تم اسٹیجیں لگاتے ہو، مجلسیں سجاتے ہو صحابہ کو گالیاں دینے کے لیے، صحابہ کو برا بلا کہنے کے لیے. صحابہ کو برا مطلب کیا ہے؟ اسلام میں برا یا اسلام میں گالی دینا اس کا مطلب یہ نہیں جسے لوگ بازاری گالیاں دیتے ہیں. اسلام میں جہاں کہیں بھی گالی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے آدمی کو برا کہنا، آدمی کو برا کہنا، وہ برا کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کو برا مت کہو. صحابہ کو اگر برا کہو گے نا تو پوری کائنات والوں کی لعنتیں برسیں گی. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے دیکھیے یہ مسلمان جو دوسرے اپنے آپ کو سنی مسلمان ہے نا،
یہ سنی مسلمان بھی شیعوں کی دیکھی دیکھا 2-3 صحابہ کو برا کہتے ہیں، جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو باقاعدہ اعلان کرتے ہیں ان کے حوالے سے کہ یہ غلطی پر تھے، یہ ٹھیٹھ جاہلیت پر تھے معاذ اللہ، انہوں نے گناہ کا کام کیا ہے۔ بھائی آپ کتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے کہ آپ ایک صحابی کو برا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی زبان کتنی مبارک اور کتنی پاکیزہ ہے کہ آپ ایک صحابی کو برا کہہ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ قرآن نے باقاعدہ اعلان کیا ہے، نبی نے اعلان کیا ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ نبی کے ساتھیوں نے باقاعدہ صحابہ کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ کچھ برا مت کہو، پھر کیوں آپ برا کہتے ہو؟ آپ ایمان میں اس قدر مضبوط ہو گئے ہو کہ صحابے پر لب کشائی کرو، صحابہ کے حوالے سے کچھ بولو؟ آپ کا ایمان اس قدر مضبوط تو نہیں ہوا ہے۔ پتہ نہیں آپ 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، پتہ نہیں شریعت کے مطابق آپ نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، پتہ نہیں شریعت کی تعلیمات آپ کے گھر میں داخل ہیں یا نہیں ہے، پتہ نہیں آپ حلال و حرام کی تمیز کر پاتے یا نہیں کر پاتے ہیں۔ چلے ہیں صحابی کے حوالے سے لب کشائی کرنے، صحابی کی زندگی پر لب کشائی کرنے کے لیے، صحابی کی زندگی کو مشکوک بنانے کے لیے، صحابہ کے حوالے سے یہ بحث کرنے کے لیے کہ کون حق پر تھا کون غیر حق پر تھا۔ کون ہوتے ہیں آپ کرنے والے؟ امیر معاویہ، آپ پتہ ہے کہ امیر معاویہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ قرآن جب اترتا تھا، وحی کی شکل میں جب قرآنی تعلیمات اترتی تھیں تو حضرت امیر معاویہ لکھتے تھے، باقاعدہ کاتب وحی تھے۔ اگر امیر معاویہ کو تم داغدار بنا دو گے، امیر معاویہ کو تم غلط ٹھہرا دو گے، تو پھر قرآن کو بھی معاذ اللہ تم کو غلط ٹھہرانا ہوگا، کیونکہ قرآن کی آیت کو امیر معاویہ لکھتے تھے۔ امیر معاویہ جب غلط ٹھہرے، امیر معاویہ جب قابل بھروسہ نہیں ٹھہرے، تو قرآن بھی معاذ اللہ قابل بھروسہ نہیں ٹھہرے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ دعا کی ہے امیر معاویہ کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسپیشل کہا ہے کہ اللہ تو امیر معاویہ کو ہدایت پر چلنے والا بنا دے اور ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے، کہ اللہ کے نبی نے معاویہ کے لیے دعا کی ہے۔ اور مورخین لکھتے ہیں، اللہ کی قسم مورخین لکھتے ہیں صحیح تاریخ کے اندر کہ امیر معاویہ کے زمانے میں جس طرح سے اسلام کی خدمت ہوئی، پہلے کے صحابہ کے زمانے میں اتنی خدمت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ وقت ملا تھا۔ اور یہ ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسلط پر رہے۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا تھے؟ یہ گورنر تھے نا، اس شام کے گورنر تھے۔ اس وقت دنیا کا سب سے مالدار ملک شام، اس کے گورنر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بھی یہ گورنر تھے، اور امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہوشیار ہو گئے ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہوشیار ہو گئے ہو۔ اگر امیر معاویہ کی غلطی تھی تو ان دونوں نے کیوں گورنر بنایا تھا ان کو؟ ظاہر بات نہیں بناتے۔ تو میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سارے سنی مسلمان اپنے آپ کو جو کہتے ہیں نا، وہ بھی شیعوں کی دیکھا دیکھی میں ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ کسی ایک صحابی کو برا بولو یا کئی صحابی کو برا بولو، برا تو برا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہ کا کام مت کرو۔ لیکن دنیا کا مسلمان صحابہ کو نشانہ بنا کر کے، صحابہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر کے، صحابہ کے حوالے سے شک و شبہ پیدا کر کے اس مہینے کے اندر اور مہینے کے مقابلے میں گناہ کا کام کرتا ہے۔ تو اس مہینے میں گناہ کا کام مت کیا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے اور خود اسلام نے بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر ایک گناہ کا کام اور کیا کیا جاتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، نوحہ اور ماتم کرتے ہیں لوگ، نوحہ اور ماتم کرتے ہیں۔ اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے، شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ نوحہ اور ماتم تو جاہلیت کے لوگ کرتے تھے، وہ لوگ کرتے تھے جن کا ایمان نہیں ہوتا تھا اللہ پر، جن کا ایمان نہیں ہوتا تھا رسول پر، جن کا ایمان نہیں ہوتا تھا یوم آخرت پر، وہ لوگ اس طرح کا کام کرتے تھے۔ اگر آج کا کوئی مسلمان کرتا ہے اس طرح کا کام تو اسے مسلمان نہیں مانا جائے گا شریعت کی نگاہ میں۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ شریعت کے دائرے سے ہٹے ہوئے ہیں، نوحہ اور ماتم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اربعون فی امت من امر الجاہلیہ،
4 چیزیں ہیں جو میری امت کے لوگ کریں گے، امت کے کچھ لوگ کریں گے، 4 چیزیں۔ ان میں سے ایک بیان کیا تھا آپ علیہ السلام نے، الفخر فی الاحساب، حسب و نسب کے بارے میں فخر کریں گے، حسب و نسب کے بارے میں سید ہوں، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، تم انصاری ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، یہ جاہلیت کے قبیل سے ہے، لیکن لوگ غیر شعوری طور پر اس کو کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن کرتے رہتے ہیں، سماج و معاشرے کے اندر بولتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ جاہلیت کے قبیل سے۔ اگر جاہلیت والا کام کرتے ہوئے کوئی مرتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا کیا بنے گا جو اس کے بعد ملنے والی ہے؟ اگر کسی کی وفات اسلام پر ہوتی ہے تب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوشیوں میں رکھے گا، عظیم نعمتوں سے ہمکنار کرے گا، لیکن جس کی موت جاہلیت پر ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کے اندر چار طرح کی چیزیں پائی جائیں گی اور میری امت کو لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ایک پہلا کیا کہا ہے؟ الفخر فی الاحساب، حسب و نسب کے بارے میں لوگ فخر کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا بیان کیا کہ والطعن فی الانساب، نسب کے بارے میں ایک دوسرے کو تانا دیں گے۔ اسی طریقے سے تیسرا کہا والاستسقاء بالنجوم، اس کا 2 معنی بیان کیا گیا ہے۔ ایک، ہتھیلیاں بتا کر کے قسمتوں کے حال معلوم کریں گے میری امت میں کچھ لوگ، اور ایسا ہے بھی آج بہت سارے لوگ معلوم کرتے ہیں، ہتھیلیاں دکھا کر کے قسمتوں کا حال معلوم کرتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے اسلام کے اندر، آپ کو پتہ ہے؟ اگر کوئی شخص ہتھیلیاں بتا کر کے اپنی قسمتوں کا حال معلوم کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شریعت کا منکر ہے، اس چیز کا منکر ہے جسے نبی پر نازل کی گئی، یعنی قرآن کا منکر ہے، اسلام کا منکر ہے۔ اور اگر کسی نے مذاقاً بتایا اپنی ہتھیلی کو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 40 دن تک کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی۔ تو ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر کے، تاروں کو دیکھ کر کے قسمتوں کا حال معلوم کرنا، بارش طلب کرنا۔ آج ایسے بھی بہت سارے سماج کے اندر چل رہے ہیں، مسلمانوں میں بہت سارے یہ جو ستارے اور طیاروں کے نام ہیں نا، ستارے اور سیاروں کے جو نام ہیں، عطارد، مریخ، زمرد اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کے ذریعے سے پتہ نہیں کیا کیا وہ مہینہ طے کرتے ہیں کہ یہ زمرد ہے لگا ہوا ہے تو یہ کام ہو جائے گا، عطارد لگا ہے تو یہ کام ہو جائے گا، مریخ ہے تو یہ کام ہو جائے گا، پتہ نہیں اس سے سب طے کرتے ہیں، اپنی زندگی کے فیصلے لیتے ہیں۔ معاذ اللہ، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہلیت کے قبیل سے ہے، اور ایسے لوگ اگر دنیا سے وفات پاتے ہیں تو اسلام پر وفات نہیں پائیں گے، جاہلیت کی موت مریں گے۔ اور پھر جو جاہلیت کی موت جو بندہ مرتا ہے اس کے لیے مرنے کے وقت سے ہی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، موت کے وقت سے ہی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے حساس رہیے، اسے معمولی مت سمجھیے، مذاق کے طور پر مت لیجیے، سیریس ہو جائیے اس مسئلے کے حوالے سے۔ تو لوگ ایسا کرتے ہیں اس مہینے کے اندر، نوحہ اور ماتم کرتے ہیں۔ نوحہ کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 ہو گیا نا، چوتھا نوحہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یا کوئی اور بغیر توبہ کے مر گئی یا بغیر توبہ کے مر گیا تو اسے خارش کا لباس پہنایا جائے گا، جہنم کا لباس پہنایا جائے گا۔ معمولی سزا ہے یہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نوحہ کوئی کرنے والا مرد یا نوحہ کرنے والی عورت توبہ کرنے سے پہلے توبہ سے پہلے اگر مر گئے، توبہ نہیں کیا اور ان کی موت آ گئی، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے روز جب یہ اٹھائے جائیں گے تو ان کے جسموں پر جہنم کا لباس ہوگا، ان کے جسموں پر خارش زدہ لباس ہوگا۔ کھجلاتے یہاں کھجلاتے تھے نا دنیا کے اندر، نوحہ ماتم کرتے ہیں، ایک طرح سے اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں نا، وہاں بھی کھجلی کا عذاب دیا جائے گا۔ صحیح روایت ہے یہ۔ تو نوحہ اور ماتم کرنا اسلام کے اندر پوری طرح سے منع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیس منا من لطم الخدود، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ عورت ہم میں سے نہیں ہے جو اپنی گریبان کو چاک کرے یا اس طریقے سے اپنے رخسار پر تھپڑ مارے یا جاہلیت کی طرح سے رہنا چاہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہماری امت سے نہیں ہے۔ من لطم الخدود، جو اپنے گریبان کو مارے، وہ شق الجیوب، اور اپنے جیبوں کو پھاڑے، وہ دعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے جیسے چیخ و پکار کرے، وہ ہماری امت سے نہیں ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے آپ کہ وہ ہماری امت سے نہیں ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے،
اس کا کوئی بیٹا ہے، اگر وہ اپنے بیٹے کو بولتا ہے کہ تجھے میں نہیں مانتا ہوں، تجھے ہمارے گھر میں نہیں آنا ہے، تو اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اگر وہ حساس قسم کا بیٹا ہوگا نا تو سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میرا باپ مجھے کیوں بھگا رہا ہے۔ یہ اس کے لیے کتنی خراب بات ہے کہ ایک بیٹا جو اپنے باپ کے ذریعے سے بھگایا جائے، بدمعاشی کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے، اگر کوئی کسی بچے کا باپ شرارت کی وجہ سے اس کو بھگا دے کہیں تو اس کے لیے کتنی عجیب بات ہے۔ اب اگر اس کو شرم و حیا نہیں ہے تو کوئی اور بات ہے، لیکن اگر شرم و حیا کا پانی ہے اس کی آنکھوں کے اندر، تمہاری شرم تو شرما جائے گا، جھک جائے گا، وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا، کبھی بھی باپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں نا، چیخ و پکار کرتے ہیں اور اس طریقے سے نوحہ ماتم کرتے ہیں، میری امت سے نہیں ہو، خارج کر دیا گیا ہے، بھاگ جاؤ، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی سزا کی بات تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے، لعنت جو نوحہ اور ماتم کرتے ہیں نا، ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں آتی تھیں بیعت کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، تو ایک کنڈیشن یہ بھی لگاتے تھے کہ نوحہ اور ماتم نہیں کریں گے، یعنی اتنی سختی سے اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے اسلام کے اندر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کس قدر مخالفت ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو لوگ کس طرح سے اپنے پیروں تلے رود رہے ہیں، اسے ہم اور آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، ہدایت دے دے۔ اس مہینے کے اندر اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، گناہ کا کام مت کرو۔ اس میں گناہ کا کام کس قدر کرتے ہیں اور مہینوں کے مقابلے میں؟ باقاعدہ بدعت اور خرافات کا ایک سلسلہ اس مہینے کے اندر لوگ شروع کرتے ہیں، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ایک شروع کیا جاتا ہے۔ اس قدر طوفان بدتمیزی، اس قدر شرارتیں، اس قدر فتن و فساد اس مہینے کے اندر کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، مرثیہ لوگ پڑھتے ہیں، مرثیہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ مرثیہ میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی گاتے ہیں، کسی کی ذات کو لے کر کے کچھ بھی تعریفیں کرتے ہیں، کچھ بھی بڑھاتے ہیں، کچھ بھی گھٹاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، اس سے روکا گیا ہے باقاعدہ۔ مجالس محرم منعقد کرتے صحابہ کو برا کہتے ہیں، اور صحابہ سے زیادہ یزید کو برا کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، ہر ایک نے سنا ہوگا کہ کس طرح سے یزید کو گالیاں دیتے ہیں، باقاعدہ یزید کو گالیاں دینے کے لیے اسٹیج لگاتے ہیں۔ ان بدبختوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ نصیحت کی ہے امت کو کہ لا تسبوا الاموات، لا تسبوا الاموات، مردوں کو گالیاں مت دیا کرو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مشرک ہے یا کافر مرا ہوا آدمی ہے تو اس کے حوالے سے بھی اسلام کہتا ہے کہ اس کو برا مت کہو۔ یہ تو صحابی کے بیٹے ہیں نا، یزید کون ہے؟ صحابی کا بیٹا ہے، اس کو گالیاں دینے کے لیے باقاعدہ اسٹیجیں لگاتے ہو۔ کم سے کم نبی کی اس درس کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے کہ نبی نے کہا ہے کہ مردوں کو گالیاں مت دو، تو کیوں اس کو گالیاں دیتے ہیں آپ؟ ہم یزید کا دفاع نہیں کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یزید کیسے تھے کیسے نہیں تھے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ یزید کی برائی کرتے ہیں، یزید کی برائی میں بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر لکھے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ یزید کے مدح اور تعریف میں بھی بہت سارے لوگوں نے کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں لکھی ہیں، تو چھوڑ دیجیے، اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن جو شریعت جو ہم سے تقاضا کرتے ہیں وہ دیکھیے نا، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ مرے ہوئے کو گالی مت دو، کسی مردے آدمی کو گالی مت دو، تو آپ کیوں یزید کو گالی دیتے ہیں؟ اور یزید کو گالی دے کر کے کیا آپ کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ تو اگر اضافہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اضافہ نہیں ہوتا ہے تو کیوں آپ گالیاں دیتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یزید کی زندگی کیسی رہی یہ ہم کو آپ کو نہیں معلوم ہے، بس کتابوں میں جو کچھ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ کتابوں میں غلط باتیں بھی ہیں اور صحیح باتیں بھی لکھی ہیں یزید کے حوالے سے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یزید کا جب آخری وقت تھا، جب نزاع کا وقت تھا، جب یزید اس دنیا سے جا رہا تھا، تو ایسے موقع پر بھی اللہ رہنمائی کرتا ہے نا، ایسے موقع پر بھی اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے یزید نے توبہ کر لیا ہو، اب اگر یزید نے توبہ کر لیا ہے اور تم اس کو گالیاں دیتے ہو تو بتاؤ تمہارے نامہ اعمال میں کتنی برائیاں جمع ہوتی ہیں۔ کم سے کم انسان اس کو سوچ لے، لیکن نہیں سوچتے۔ یزید کون تھا؟ امیر معاویہ کا بیٹا تھا، یہ امیر معاویہ نے خود نامزد کیا تھا،
اور بہت سارے صحابہ نے ان کو تسلیم کیا تھا، بہت سارے صحابہ نے ان کو تسلیم کیا تھا۔ تو کیا صحابہ سے ہمارا بڑھ گئے ہیں؟ کیا صحابہ اس قدر معاذ اللہ ایمان کے کمزور تھے کہ غلط آدمی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیں گے، اپنا خلیفہ ماننے لگیں گے؟ ظاہر بات ہے یزید نے تو سارے صحابہ کو اپنا خلیفہ، اپنے آپ کو خلیفہ منوانے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا نا، سارے صحابہ کو منوانے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، صرف حضرت حسین سے منوا رہا تھا یزید، اور بہت سارے صحابہ خوشی سے یزید کو جو ہے اپنا خلیفہ مان لیے تھے۔ تو خیر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گالیاں نہیں دینا چاہیے، مردوں کو اللہ کے نبی نے کہا گالیاں نہیں دینا چاہیے، مردوں میں یزید بھی آتا ہے، مردوں میں یزید بھی آتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر کھلے طور سے ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ گالیاں نہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر اللہ نے کہا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ظلم نہ کرو، گناہ کا کام مت کرو، اس لیے کہ جب گناہ کا کام کرتے ہو نا تو تمہارے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے، تمہارے دل پر دھبے لگ جاتے ہیں، اور وہ دھبے بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ پورا دل تمہارا کالا پڑ جاتا ہے، پھر کوئی بھی نیکی کا کام کرو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ نے کہا گناہ مت کرو۔ لوگ تعزیہ بناتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں لوگ، کیا گناہ کا کام نہیں ہے؟ تعزیہ بناتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہیں، بانس کی کپچیاں لیتے ہیں، اس کو الگ الگ کر کے تراش کر کے اور رنگ برنگی کاغذوں کے ذریعے سے اس کو بناتے ہیں اور پھر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس میں حسین کی روح آتی ہے، اس میں حسین کی روح آتی ہے، باقاعدہ نظر و نیاز کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کتنی زبردست بات کہی ہے قرآن کے اندر، اتعبدون ما تنحتون، اتعبدون ما تنحتون، اے لوگوں کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جس کو تم خود تراش کر کے بناتے ہو، خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اس کی عبادت تم کرتے ہو؟ حسین کی قبر کی شبیہ ہے یہ تعزیہ، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس میں حسین کی روح آتی ہے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ روح آتی ہے پھر دوبارہ دنیا میں نکل جانے کے بعد۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے جو قرآن نے دیا ہے کہ روح ایک بار جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر دوبارہ دنیا میں کبھی نہیں آتی، یہ کہتے ہیں روح آتی ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ شیعہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ اپنے آپ کو جو سنی مسلمان کہتے ہیں نا، اور جو اپنے علاوہ کسی اور کو مسلمان ہی نہیں مانتے، یعنی خود مسلمان اگر دیکھا جائے شریعت کی میزان پر ان کو تولا جائے تو خود مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ دوسروں کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ ان کا باقاعدہ عقیدہ ہے، ان کی عورتیں باقاعدہ سال میں کون سا تو دن ہوتا ہے وہ گھر ور لیپ ووپ کر کے ایک دم صحیح کرتی ہیں، اور یہ عقیدہ اور کھانا وغیرہ بھی پکا کے رکھتی ہیں کہ اس سے پہلے جو ہمارے گھر کے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں وہ آ کر کے ابھی کھائیں گے رات میں، ایسا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تعزیہ بنانا کھلم کھلا شرک ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے دنیا کے اندر، اسلام میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کئی بار اعلان کیا ہے کہ شرک کے علاوہ اگر میں چاہوں گا تو دوسرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے جو شرک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، اگر بندہ زمین و آسمان بھر کے گناہ لے کر کے آئے، کتنی لمبی چوڑی زمین ہے آپ اور ہم ایسا نہیں کر سکتے، ناپ نہیں سکتے ہیں، اسی طریقے سے آسمان بھی کتنا بڑا لمبا چوڑا ہے، کتنی جگہیں خالی ہیں، دیکھیں تو خالی ہی خالی سب نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر بندہ، اللہ نے فرمایا کہ اگر بندہ زمین و آسمان بھر کے گناہ لے کر کے میرے پاس آتا ہے اور اس حال میں آتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، تو میں چاہوں تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، میں چاہوں تو اس کے زمین و آسمان بھر کے گناہوں کو معاف فرما دوں، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، ہمیشہ ہمیشہ خالداً مخلداً فی النار، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دیکھیں کس قدر اس میں شرک ہوتا ہے، شرک بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کفر بھی ہوتا ہے، مسلمان دھڑلے سے اس کو کر رہے ہیں۔ اللہ نے بیان کیا اتعبدون ما تنحتون، ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، تو یہ اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے اس کو بناتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس میں شرک بھی لوگ کرتے ہیں، اس میں شرک بھی کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی عجیب مسئلہ میں بتاؤں آپ کو کہ اس میں بہت سارے اچھے مسلمان جو کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، وہ لوگ بھی اس دن چھٹیاں لے لیتے ہیں،
اگر شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس دن چھٹیاں بھی نہیں لینی چاہیے. حکومت کی طرف سے چھٹیاں ہیں بات الگ ہے، لیکن بہت سارے لوگ محرم منانے کے لیے چھٹیاں لے لیتے ہیں. اگر نہیں بھی مناتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے چھٹیاں لے لیتے ہیں. تو محرم منانا بھی غلط ہے اور اس کو دیکھنا بھی غلط ہے. اللہ نے بیان کیا نا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ خیر اور بھلائی کے بارے میں ہیلپ کرو دوسروں کی، اور برائی اور اس طریقے سے سرکشی اور دشمنی کے حوالے سے کسی کا ہیلپ مت کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں سے جو شخص طاقت رکھے منکر دیکھے اس کو مٹا دے. منکر دیکھے اور تم میں سے جو شخص طاقت رکھتا ہے مٹانے کے لیے تو اس کو مٹا دے. تو چھٹیاں بھی نہیں لینی چاہیے. اس کے اندر گانے بجانے استعمال ہوتے ہیں. ابھی میں صبح آ رہا تھا تو میرا کان پھٹ گیا، اس قدر ایک آدمی نے زور سے بجایا تبلے کو کہ ایسا لگا جیسے میرا کان ہی پھٹ جائے گا. گانا بجانا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے آنے کا دنیا میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گانے بجانے کو ختم کرو. گانے بجانے کے خاتمے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زبردست امت کو نصیحت کی ہے کہ اے کائنات کے لوگوں یاد رکھو میری امت کے اندر زلزلہ آئے گا، میری امت کے لوگ دھنسا دیے جائیں گے، میری امت کے بعض لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، بگاڑ دیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ زلزلے کب آئیں گے؟ آپ کی امت کے چہروں کو کم بگاڑا جائے گا، یہ کب ہوگا ایسا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب لوگ گانے بجانے میں زیادہ مشغول ہو جائیں گے. گانے بجانے میں زیادہ مشغول ہو جائیں گے، گانے بجانے کو اپنی زندگی کا ایک عمل سمجھ لیں گے کہ یہ بھی ہماری زندگی کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے. تو لوگ اس مہینے کے اندر گانا گاتے بجاتے ہیں. اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس کے اندر ظلم نہ کرو، اس مہینے کے اندر گناہ کا کام مت کرو. مسلمان نہیں، مشرکین مکہ اس مہینے کا احترام کرتے تھے، اور اللہ کی قسم اس قدر احترام کرتے تھے، اس قدر احترام کرتے تھے کہ مشرکین مکہ کی زندگیوں میں گناہ ان کی عادت ثانیہ بن گئی تھی. وہ لوگ باتوں باتوں میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے نا. تاریخ پڑھیں ہم اور آپ، نبی کی نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھیں صاحب لوگوں کی کیسی تھی، مشرکین مکہ کی کیسی تھی. باتوں باتوں میں ایک دوسرے کا قتل کر دیا کرتے تھے. لوٹ مار چوری ڈکیتی ان کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا. لیکن جب یہ مہینہ آتا تھا اب ان کو تو رک جانا ہے. احترام کرتے تھے نا اس مہینے کا یہ لوگ، اور ان کی عادت میں یہ ساری، ان کی فطرت میں یہ ساری چیزیں شامل تھی برائیاں. اب وہ لوگ کیا کرتے تھے اس مہینے کی جگہ پر نہ اپنی طرف سے کوئی اور مہینہ فٹ کر دیتے تھے. یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو لوگ سب جمع ہوتے اور کہتے نہیں یار اس مہینے کو ہم دوسرے مہینے سے چینج کر لیتے برائی کرنے کے لیے. یعنی کس طرح سے ان کی عادت میں برائی شامل تھی. اب ان کو احترام کرنا ضروری تھا، وہ احترام کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کو برداشت نہیں ہو پاتا تھا، برائی سے رک نہیں پاتے تھے نا، اس لیے اس مہینے کی جگہ پر کوئی اور مہینہ رکھ دینا چاہ رہے تھے. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ جو تم مہینے کی ہیر پھیر کرتے نا، مہینے کو چینج کرتے اپنی طرف سے منمانی، یہ تو تمہارے کفر میں مزید اضافہ کرتا ہے، تمہارے شرک میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن مسلمان بدقسمتی سے دیکھے مشرکین مکہ سے بھی گیا گزرا ہے. مشرکین مکہ اس کا احترام کرتے تھے لیکن یہ احترام نہیں کرتا ہے. تو اس کے اندر گانا بجانا بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر کھچڑا لوگ پکاتے اور کھلاتے بھی ہے. کل رات میں نے دیکھا بہت لمبی دعوت تھی چل رہی تھی. کس کے نام سے کھچڑا پکتا ہے؟ حسین کے نام سے نا. یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس کو پکائیں گے اور دوسروں کو کھلائیں گے تو حسین ہماری مدد کریں گے. یہ عقیدہ اس کے پیچھے ہوتا ہے. حسین ہماری مدد کریں گے، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، ہماری بگڑی بن جائے گی. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ ایسا عقیدہ رکھا جاتا ہے. اللہ نے بیان کیا نا قرآن کے اندر یہی بات تو کہی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. وما اہل بہ لغیر اللہ کی تفسیر میں بات آتی ہے غیر اللہ کے لیے کرنا، غیر اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں کرنا. اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی کے لیے کرتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا کام نہیں بنے گا. اگر اس عقیدے کے ساتھ کوئی آدمی کسی کے ساتھ کچھ بھی کرتا ہے، کسی کے نام پر کچھ بھی کرتا ہے، تو اسلام کے اندر یہ حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ. لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، ہم کھانا تو اس کے نام سے پکاتے ہیں نا، اس کے نام سے پکاتے ہیں، لیکن عقیدہ آپ کا کیا ہے؟ عقیدہ آپ کا یہی ہے نا کہ اگر پکائیں گے تو ہمارا بن جائے گا کام، اگر نہیں پکائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، اگر پکائیں گے تو ہمارا بھلا ہوگا، ہمارا فائدہ ہوگا. یعنی خیر اور بھلائی کی نسبت جو اللہ کی طرف ہونی چاہیے
اس نسبت کو ہٹا کر کے آپ نے بندوں کی طرف کر دیا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کی تفسیر یہی کی گئی ہے۔ لوگ کھچڑا پکا کر کے اس طرح سے کرتے۔ اسی طریقے سے پانی اور شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں، پانی اور شربت کی سبیلیں، اور گن گاتے ہیں کہ ہم حسین کے شیدائی ہیں۔ حسین تو پیاسے شہید ہوئے تھے نا، اور تم لوگوں کو پانی پلا رہے ہو، لوگوں کو پانی پلا پلا کر کے ان کو ناچنے اور گانے پر مجبور کر رہے ہو۔ اگر تمہیں حسین کی سنت پہ عمل کرنا تھا تو تم کو تو روزہ رکھنا چاہیے، تم کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ حسین پیاسے شہید ہوئے تھے، حسین کچھ کھائے پیے نہیں تھے اس دن، تم کو تو روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن لوگوں کو تم سبیلیں پلا رہے ہو، وہ بھی حسین کے نام پر پلا رہے ہو، اس لیے پلا رہے ہو، اس لیے لگا کے رکھے ہو کہ حسین کے نام سے ایسا کریں گے تو ہمارا فائدہ اور ہمارا بھلا ہوگا۔ میں نے کہا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ کے اندر یہ بھی آتا ہے، یہ بھی شرک ہے اس طریقے سے۔ اور ایک جناح ذوالجناح سواری بھی نکالتے نا، حسین کے نام پر سواری بھی بناتے۔ کس کا عقیدہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک سامری تھا نا جو بچڑی کی پوجا کرتا تھا، اسی سے یہ بات لی گئی ہے۔ اور ہندوستان کے اندر یہ چیز ہندوؤں سے لی گئی ہے، یہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی اہمیت دیتے ہیں، گائے کو اہمیت دیتے ہیں، تو یہ حسین کی سواری کو اہمیت دیتے ہیں، بھلے سال میں ایک ہی بار ہو، لیکن اسی سے لیا گیا ہے، ہندوؤں سے اس مسئلے کو لیا گیا ہے۔ حسین کی سواری ذوالجناح کے نام پر اس کو کرتے ہیں، اور پھر عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سواری، اس کے اندر بہت طاقت ہے، اس کے اندر بہت قوت ہے، یہ حسین کی سواری ہے، اس پر اگر سوار ہو گئے تو کبھی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کبھی زندگی میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ آپ لوگ تو خالی سواری دیکھتے ہیں نا، لیکن اس کے پیچھے عقیدہ ان کا کیا چھپا رہتا ہے، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ اگر جس نے اس کو بنایا، جو اس پر سوار ہو گیا، جو اس کے ساتھ کسی طرح سے کوآپریٹ کیا، اللہ اس کو مصیبت سے بچا لے گا، ایسا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے، یہ عقیدہ نہ صرف کفر بلکہ شرک بھی ہے، شرک اور کفر دونوں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اس کے اندر معاملہ کیا جاتا ہے، حسین کا فقیر بنا کر کے منگوایا جاتا ہے۔ بہت سارے بچوں کو ہم نے دیکھا ہوگا، حرام پیٹا وٹا باندھ کر کے وہ ادھر ادھر گھروں میں جا کر کے مانگتے ہیں، حسین کا فقیر، حسین کا منگتا۔ مانگنے کی سزا کیا اسلام میں بتائی ہے؟ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو بلا وجہ کسی سے سوال کرتا ہے نا، قیامت کے روز وہ پہچانا جائے گا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوں گے، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوں گے، پہچانا جائے گا کہ یہ دنیا کے اندر لوگوں سے مانگتا تھا، لوگوں سے سوال کرتا تھا۔ یعنی کہاں کس غلط روش پہ لگا رہے ہیں، کس غلط نہج پہ چلا رہے ہیں، منگتا بنوا کر کے ادھر ادھر دروازوں پر بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ مانگو۔ یعنی شریعت کی کس طرح سے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس کے اندر ظلم نہ کرو، اس مہینے کے اندر گناہ کا کام نہ کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اور مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اور زیادہ لوگ گناہ کرتے ہیں۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو اس مہینے کے اندر نہ کرتے ہوں لوگ؟ کون سی ایسی شرارت اور کون سا ایسا فتنہ ہے جو اس مہینے کے اندر نہ کیا جا رہا ہو؟ اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس کے اندر گناہ کا کام مت کرو۔ چولہے وغیرہ رکھے جاتے ہیں اس مہینے کے اندر، نو بیاہی عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے میکے رہو، تم اپنے میکے رہو۔ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اگر اس پیریڈ میں کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے نا، اگر کوئی اولاد ٹھہرتی ہے تو وہ اولاد ناقص العقل ہوگی، وہ اولاد پاگل ہوگی، وہ اولاد کبھی زندگی میں ترقی نہیں کرے گی، ایسا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ اس لیے نو بیاہی عورتوں کو لاتے نہیں ہیں، اس کی ماں کے یہاں چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ قبروں کی لیپا پوتی کی جاتی ہے، قبروں کی لیپا پوتی کی جاتی ہے، پھر پورے گھر والوں کو لے کر کے وہاں جا کر کے اس سے بہت کچھ مانگتے ہیں، بہت کچھ گھر سے سوچ کر کے جاتے ہیں کہ یہ سب کام کریں گے تو ہماری بہت ساری بگڑی بن جائے گی، ہمارے بہت سارے مشکلات حل ہو جائیں گے۔ کیا قبر کے حوالے سے یہی بات اسلام کے اندر کہی گئی ہے؟ کیا قبر پر جانے کا جو حکم دیا گیا ہے، کیا یہی علت بتائی گئی ہے؟ کیا یہی وجہ بتائی گئی ہے کہ کسی بھی قبر پر جانے سے آپ کی پریشانی معاذ اللہ دور ہوگی، آپ کی تکلیف دور ہوگی؟ یہ تو کھلا ہوا شرک ہے نا، کھلا ہوا شرک ہے، اس شرک میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ قبر پر جانے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے اسلام کے اندر تاکہ انسان آخرت کو سوچے، انسان آخرت کو یاد کرے، اور پھر کسی دن کو فکس نہیں کیا گیا ہے
کسی دن کو فکس نہیں کیا گیا. بعض لوگ جمعہ کے دن کو فکس کر لیتے ہیں اور باقاعدہ اس پر حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جمعہ کے دن کی. تو اس طریقے سے باقاعدہ اس مہینے میں ان 10 تاریخوں کے اندر لوگ قبروں کی لیپا پوتی کرتے ہیں اور پھر اپنے گھر والوں کو لے کر کے جاتے ہیں، اور وہاں جو ہوتا ہے مرد اور عورت دونوں جاتے ہیں، اور اس طریقے سے جو مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے اور جو اس طرح سے برائیاں ہوتی ہیں، اللہ کی پناہ. اور اس کے اندر شریعت خود بناتے ہیں، من گھڑت روایتیں بھی وہ لوگوں نے اس میں بہت گڑھا ہے. اللہ نے کہا کہ اس میں گناہ کا کام مت کرو، اور اس قدر گناہ ہمیں اس مہینے کے اندر آگے بڑھ گئے کہ خود حدیثوں کو بگڑ لیا. ابھی تک تمہیں بدعت اور شرک و کفر بتا رہا تھا نا، اسلام شریعت سازی کا عمل بھی لوگوں نے کیا ہے، یعنی خود سے اسلام بنایا ہے، معاذ اللہ خود سے شریعت کو بنایا ہے. جیسے مثال کے اوپر دو تین باتیں میں رکھتا ہوں. کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. عاشورہ کے دن یعنی 10ویں تاریخ، آج 10ویں تاریخ ہے نا، آج ہی کے دن اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے، سب گھڑ لیا ہے لوگوں نے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک یہ حدیث گڑھی گئی کہ اگر کوئی شخص سرما لگا لینا آج کے دن تو اسے کبھی بیماری نہیں ہوگی. آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ یہ آپ کو ملے گی، حالانکہ اس کوئی روایت ہے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، کہیں اس کا آتا پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سرما لگائے تو اس کو کبھی بیماری نہیں ہوگی. لوگ لگاتے بھی ہیں، یہ حدیث گڑھ لی گئی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی اس کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لے، بہت ساری نمازیں ہیں لیکن 2 رکعت کی بات کر رہا ہوں میں، اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھ لے تو وہ 2 رکعت نماز 60 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب ہے اس کے اندر. یہ ایسا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، ایسی حدیث بیان کی جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو محرم وغیرہ مناتے ہیں نا، آپ دیکھیں ان کے چہروں پر روحانیت نہیں نظر آئے گی، ان کے چہروں پر کوئی نور نظر نہیں آئے گا. آپ دیکھیں گے جیسے یہ کہیں میلے کچہرے کسی گڑھے سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی لعنت اور اللہ کی پٹکار سامنے دکھ رہی ہے ان کے چہروں پر، کیونکہ انہوں نے کفر و شرک تو کیا ہی، حدیثوں کو بگڑ کر کے بیان کیا نا، شریعت سازی بھی خود کر لیا. تو کیا کہتے ہیں ان کا عقیدہ کیا بنا دیا ہے؟ عقیدے کے طور پر کیا حدیث بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھ لے تو 60 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے. اسی لیے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آج کے دن نماز پڑھ لیتے ہوں گے، بس ان کا تو 60 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 60 سال جو ہے اس طریقے سے ان کو عبادت کا ثواب مل جائے گا. تو اس طرح کی میرے بھائیوں کوئی روایت نہیں ہے. آج ہی ایک سوال آیا تھا کہ عاشورہ کے دن کی کتنی رکعتیں نماز ہیں آپ بتائیے. میں نے کہا کوئی نماز نہیں ہے، عاشورہ کے دن کوئی نماز نہیں ہے، 1 رکعت بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. اس لیے ایسی نمازوں سے دور رہیں، بدعی نماز ہے، شرکیہ نمازیں ہیں، اس سے دور رہے آپ. اسی طریقے سے ایک اور حدیث گڑھ کر کے بیان کی گئی ہے جسے عام طور پر سنجیدہ طبقہ کے لوگ بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. جو سنجیدہ طبقہ جس آپ سمجھ سکتے ہیں میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ حدیث اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اہل و عیال پر اپنے خرچ کرے نا، آج کے روز اپنے اہل و عیال پر خوب خرچ کرے تو پھر کبھی اس کو تنگی نہیں ہوگی. اسی لیے لوگ اہل و عیال پر خوب خرچ کرتے ہیں آج کے روز، حالانکہ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے. شریعت میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے، سب غلط اور بے بنیاد ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث گڑھ کر کے بیان کرتے ہیں جو بڑی عجیب ہے، آپ سن کر کے بھی آپ سمجھیں گے کہ یہ غلط ہے. کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی تو تھے ہی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قتل حسین پر اگر کوئی شخص روتا ہے نا تو اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا اور ہمارے ساتھ ہوگا. اس طرح کی تو کوئی بات نہیں، نبی معاذ اللہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. اور رونے کا تو باقاعدہ ممانعت ہے اسلام کے اندر، رونا جائز ہی نہیں کسی کے مرنے پر. زور زور سے چلانا ہے تو نوحہ اور ماتم کی شکل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود منع کیا ہے، ایسے لوگوں کو اسلام کے اندر داخل نہیں کرتے تھے جو اس طرح کا عمل کرتے تھے. اور پھر نبی سے کیسے یہ بات صادر ہو سکتی ہے کہ نبی نے یہ کہا ہو کہ اگر حسین کے شہادت کے بعد اگر کوئی روتا ہے تو ایسے لوگوں کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا. ظاہر بات ہے یہ روایت نہیں، یہ شیطانی روایت، کسی شیطان نے اس کو کتابوں کے اندر داخل کر دیا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو بیان کیا ہے نا کہ اس مہینے کے اندر گناہ کا کام مت کرو، اس قدر لوگ اس مہینے کے اندر گناہ کا کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ خود شریعت سازی کا کام کرتے ہیں، شریعت بنا کر کے پیش کرتے ہیں. کرنے کا جو کام ہے اس کو نہیں کرتے ہیں. اس مہینے کے اندر کرنے کا کام کیا ہے؟ سرسری طور پر میں لے لیتا ہوں،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھا جائے، روزہ تو کوئی نہیں رکھتا ہے، آپ سبھی نے لگائیں گے، آپ دیگیں پکوائیں گے، تو روزہ کون رکھے گا؟ لالچ میں تو جو روزہ رکھنا چاہے گا وہ بھی نہیں رکھے گا۔ یعنی صحیح بات ہے نا کہ جب بندے کی زندگی سے سنت ہٹ جاتی ہے تو اس کی جگہ پر بدعت آ جاتی ہے۔ جب صحیح چیز بندے کی زندگی سے ختم ہوتی ہے تو غلط چیز اس کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ تو روزہ رکھنا یہ سنت تھا، روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیت تھی۔ جب اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا تو اس کی جگہ پر غلط چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام باقاعدہ مکہ کے اندر روزہ رکھتے تھے 10ویں تاریخ کو، مکہ کے اندر روزہ رکھتے تھے۔ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو وہاں بھی روزہ رکھتے تھے 10ویں تاریخ کو۔ لیکن جب صحابہ نے یاد دلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10ویں تاریخ کو تو یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، 10ویں تاریخ کو یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ایک 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ گویا 9ویں 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت قرار پایا، ہم کو 9ویں 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ باقاعدہ نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقاعدہ وصیت ہے، اور کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکفر السنہ الماضیہ، یکفر اللہ السنہ الماضیہ، اللہ ایک سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یکفر السنہ الماضیہ، ایک سال کے گناہ کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ اور پھر اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس روزے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر لی ہے۔ یہ کیا فضیلت کم ہے کہ اللہ کسی مہینے کی نسبت، کسی روزے کی نسبت اپنی طرف کر لے۔ محرم الحرام کے مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اچھا، یہ نصیحت کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنا ہے، صحابہ روزہ رکھتے تھے۔ کس طرح سے روزہ رکھتے تھے؟ ایک صحابیہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں میں۔ صحابیہ، ایک خاتون، نبی کی نصیحت کا کس طرح سے اثر ہوا ان کی زندگی میں۔ ان کا نام ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اعلان کروایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے تو ہم لوگ روزہ رکھنے لگے پابندی سے، یہاں تک کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھوانے لگے۔ دوپہر کے بعد جب پیاس اور بھوک کی شدت سے ہمارے بچے رونے لگتے، بلکنے لگتے، تو ہم انہیں کھلونے دے کر کے بہلایا کرتے تھے، لیکن نبی کی نصیحت کا اس طرح سے ہم احترام کرتے تھے۔ نبی نے کہا بستیوں میں اعلان کروایا کہ روزہ رکھوانا ہے، ہم لوگ روزہ رکھنے لگے، نہ صرف ہم رکھنے لگے بلکہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں بھی نبی کی اس سنت کو زندہ کرنے لگے۔ لیکن آج کا مسلمان آپ دیکھ رہے ہیں کیسا معاملہ ہے، کیسا معاشرہ اور کیسا سماج ہے، نبی کی اس نصیحت کو کس طرح سے روندا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی کس طرح سے پامالی کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج مسلمانوں پر ذلت اور رسوائیاں اور مسلمان مختلف قسم کے فتنوں سے دوچار ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے نا، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام جعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرے امر کی مخالفت کرے گا نا اس کی زندگی میں تباہی مقدر بن جائے گی۔ صحیح روایت مسند احمد کے اندر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل الذل والصغار علی من خالف امری، اس شخص کی زندگی میں تباہی ضرور آئے گی، اس شخص کی زندگی تباہیوں سے بھر دی جائے گی، پریشانیوں سے بھر دی جائے گی، جو نبی کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، جو نبی کی سنت کو پیروں تلے رونتا ہے نا، اس کی زندگی تباہ کر دی جائے گی، اس کی زندگی برباد کر دی جائے گی، اس کی زندگی فتنوں سے دوچار ہوگی۔ آپ دیکھیں فتنے مختلف قسم سے، فتنے مختلف طرح سے ہمارے گھروں کے اندر گھس رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے نا، لیکن مختلف قسم کی فتنوں سے آج ہم آپ دوچار ہیں۔ کون سا ایسا فتنہ ہے جو آج ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کی مخالفت کی ہے نا، نبی کی سنت کی مخالفت کی ہے، نبی کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن بھی اس حوالے سے کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے سے بچنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، رسول کے امر کی مخالفت کرنے سے لوگوں کو بچتے رہنا چاہیے۔ کیوں بچتے رہنا چاہیے؟ کہیں اس کے نتیجے میں وہ کسی فتنے سے دوچار نہ ہو جائیں، یا اللہ ان کو عذاب علیم میں گرفتار نہ کر دے۔
تو رسول کی مخالفتیں جب جب ہوں گی دنیا کے اندر، تب تب اللہ تباہیاں لائے گا، تب تب اللہ بربادیاں لائے گا۔ شکلیں الگ ہوں گی۔ پہلے زمانے میں لوگ صفحے ہستی سے مٹا دیے جاتے تھے۔ پہلے زمانے کی جو امتیں تھی، اللہ آسمانوں سے پتھروں کو برسا کر کے جو ہے انہیں برباد کر دیتا تھا، آندھیاں چلا کر کے ان کو برباد کر دیتا تھا، بجلیاں گرا کر کے ان کو برباد کر دیتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں بھی وہ سب سلسلے جاری ہیں۔ شکلیں الگ ہیں لیکن سلسلے آج بھی وہی جاری ہیں۔ طوفان کے ذریعے سے لوگ ہلاک ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ سیلاب کے ذریعے سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ زلزلوں کے ذریعے سے لوگ آج کے زمانے میں ہلاک ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے عذاب کی شکل تو آج بھی باقی ہے، اللہ کے عذاب کا سلسلہ تو آج بھی باقی ہے، شکل بدل سکتی ہے بس۔ تو میرے بھائیو، اس مہینے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ اس مہینے کی 9ویں 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے۔ اسلام نے یہ کہا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس مہینے کے اندر ظلم نہ کیا جائے، یعنی گناہ کا کام نہ کیا جائے۔ بس صرف اس مہینے کا احترام ہمارے لیے اتنا ہی ہے بس۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں سارے کے سارے غیر شرعی ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس ہم اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان و سلامتی کے ساتھ زندہ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ جیسا آپ نے بتایا کہ 9 کا 10 کا روزہ رکھنا، اور ہر مسجد میں جیسا بیان ہوتا ہے کہ اپنے آل اولاد کے اوپر وہ اچھی چیز گھر میں پکا کے کھانا چاہیے، کھلانا چاہیے، ایسا ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ بتایا کہ ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم یہ پہلی مرتبہ جیسے سننے کو ملا آپ سے، یہ چیز نہیں ہے، مگر ہر جگہ کوئی نہ کوئی ہر عالم بولتے رہتے ہی بات۔ دیکھیں، بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ 9ویں 10ویں کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن میں نے اکثر مسجدوں میں سنا ہے، امام وغیرہ بتاتے ہیں کہ ان دنوں میں اپنے اہل و عیال پر خوب خرچہ کرنا چاہیے، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو دیکھیں، میں نے اسی لیے کہا کہ بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان جو سنجیدہ قسم کے مسلمان ہیں، یعنی کسی نہ کسی طرح سے جو سنت سے قریب ہے، دین سے قریب ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی پتہ نہیں دیکھی دیکھا کیوں اس طرح کی باتیں آ گئی ہیں کہ جو شریعت نہیں ہے وہ بھی شریعت بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ جو شریعت نہیں ہے، جس کا کوئی واسطہ شریعت سے نہیں ہے، جو غلط سلط روایتیں ہیں، جو موضوع اور من گھڑت باتیں ہیں، اس کو بھی آج کا سنجیدہ امام جو کتاب و سنت سے اپنے آپ کو قریب مانتا ہے، ان کے یہاں بھی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اگر جو کفر و شرک پر سے اٹے پٹے ہیں، یا جو غلط روش پہ چل رہے ہیں، غلط طریقے پر چل رہے ہیں، جن کی زندگیوں کے اندر قرآن و سنت نہیں ہے، اگر وہ ایسا کرے تو ان پر افسوس نہیں ہوتا ہے۔ افسوس وہاں ہوتا ہے جہاں لوگ قرآن و سنت کی دعائی دیتے ہیں، جہاں لوگ اپنے آپ کو قرآن و سنت سے قریب سمجھتے ہیں، اور پھر وہاں اس طرح سے موضوع اور من گھڑت روایتیں بیان کریں، دیکھی دیکھا دوسروں کی کہ آج کے روز اگر اس طریقے سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ میرے بھائی دیکھیے، اس طرح سے کوئی روایت نہیں ہے شریعت کے اندر، اسلامک کتب کے اندر اس طرح سے کوئی روایت صحیح سندوں کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے آپ ایسی روایت کو ہرگز نہ تسلیم کریں۔ یہ شیعی روایت ہے جو مسلمانوں کے اندر گھسی پڑی ہے، اسے نکالنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزوں کو ہم نے نکال دیا ہے، اس پر بھی غور کریں، اس کو بھی سچے اور صحیح ذہن سے سوچیں۔ انشاءاللہ جب آپ سچے دماغ سے اس کو سوچیں گے تو آپ بھی اسے اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کر لیں گے۔ صرف روزہ رکھنا سنت ہے، روزہ رکھیے 9ویں 10ویں کو، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ آپ نے کہا 9-10 کا روزہ رکھ سکتے ہیں، 10 اور 11 کا رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، 9-10 کا روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے، اس لیے میں نے افضل یہ بات بتائی ہے۔ اگر ہم اس کو طول دیتے تو درس اور لمبا ہوتا، تو اس لیے میں نے جو صحیح بات تھی، جو افضل اور راجح بات تھی، وہی میں نے بتائی ہے کہ 9-10 کا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اگر کوئی 9 کا روزہ نہیں رکھ سکا
تو 10 اور 11 روزہ رکھ لیں انشاءاللہ، اس میں بھی گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 9ویں 10ویں کا روزہ رکھے تاکہ پوری سنت پہ ہمارا عمل ہو سکے. جی پچھلے جمعے میں ناندیڑ کے اندر سنا کہ یہ جو حدیث ہے جو کھانے کھلانے کی وہ ضعیف ہے اور اس کو زیادہ یہ نہ لیا جائے اور 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھا جائے، اور 9واں اور 10واں نہ رکھتے یہ اگر نہ رکھا جائے تو 10واں اور 11واں رکھا. یہ کہاں تک کہ دیکھیں بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں نے کہیں ناندیڑ وغیرہ میں سنا ہے کہ کھانا کھلانے والی بات جو ہے یہ ضعیف ہے، اس پر عمل نہ کیا جائے. بالکل صحیح بات ہے، میں بھی وہی کہتا ہوں، وہ صحیح روایت نہیں ہے، اس پر عمل نہ کیا جائے. اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ وہاں پر میں نے سنا کہ 9ویں 10ویں کا روزہ رکھا جائے. بالکل صحیح بات ہے، 9ویں 10ویں کا روزہ رکھنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور سنت سے زیادہ قریب ہے، اسے ہی رکھنا چاہیے. اگر کوئی نہیں رکھ سکا 9ویں تاریخ کو تو 10ویں تو رکھنا ہے، 10ویں کے ساتھ میں ایک روزہ اور ملا لے 11ویں کا، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ نے جو کچھ سنا صحیح سنا ہے الحمدللہ. جی اور اس مہینے میں شادی وغیرہ خوشی وغیرہ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس مہینے میں کیا شادی وغیرہ ہم کر سکتے ہیں، خوشیاں منا سکتے ہیں. دیکھیں شادی بالکل کر سکتے ہیں، نکاح بالکل کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھ رہا ہے، اس مہینے کو منحوس سمجھ رہا ہے اور شادی بیاہ نہیں کرتا ہے، حالانکہ بالکل شادی و بیاہ کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص خود سے شادی بیاہ نہ کرے تو گویا وہ شریعت خود بنا رہا ہے. اسلام تو بہت پہلے مکمل ہو چکا ہے نا، نبی کے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی شادیاں محرم کے مہینے میں ہوئی ہیں، بعض صحابیات کی شادیاں محرم کے مہینے میں ہوئی ہیں. اب اگر کوئی شخص محرم کے مہینے میں شادی اور بیاہ نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی سے معاذ اللہ زیادہ بڑھ رہا ہے، نبی سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھدار کر رہا ہے. تو انسان کو نا ہر مسئلے کی باریکیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یا جو عمل کر رہے ہیں یہ کہاں تک جا رہا ہے، یہ کس کس پر چوٹ آ رہا ہے، یہ سب پورا باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے. اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو دیکھیں یہ چوٹ کس کو لگتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتی ہے، شریعت کو لگتی ہے، اسلام اور دین کو لگتی ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں بالکل شادیاں کر سکتے ہیں، بالکل نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. جی شیخ ہمارے دوست اصل میں کل ہم نے ان کو فون کیے تھے تو 10 بجے وہ بولے کہ ارے میں روزہ نہیں رکھا، وہ بولے ابھی کنٹینیو کر رہا ہوں. لیکن نفل روزہ ہے، سحری نہیں کیے، اور 10 بجے فون کرنے کے بعد ان کو جب یاد آیا کہ بس روزہ تھا میرے سے چھوٹ گیا تو بولے میں نے ویسے ہی رکھ لیا. بعد میں ملاقات ہوئی میری تو وہ بولا کیا وہ روزہ رکھ لیا، بولے یار روزہ میں تم نے فون کرے اس کے بعد ہی نہیں آتا ابھی. تو ایسا کرنا ویسا نہیں، کیونکہ نفل روزہ ہے. جی جی دیکھیں بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کے ایک دوست کا واقعہ بتا رہے تھے کہ 10 بجے تک انہوں نے جو ہے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، روزہ نہیں رکھا تھا، بعد میں نیت کر کے وہ روزہ رکھ لیے. تو نفل روزے میں 10 بجے کے بعد نیت اس طرح سے کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں نفل روزے کے حوالے سے آپ جو ہے 10 بجے کے بعد نیت کریں، 12 بجے کے بعد نیت کریں، 1 بجے کے بعد نیت کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کچھ کھائے پیے نہیں ہیں تو آپ جب چاہے نیت کر لیں اور اس کو روزے میں تبدیل کر لیں، انشاءاللہ آپ کا روزہ وہ ویلڈ رہے گا، مانا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اس لیے روزہ نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سحری نہیں کیا ہے، ہم نے سحری نہیں کیا ہے. مجھے عجیب سا لگتا ہے یہ معاملہ کہ سحری کرنا روزے کا کے شرائط میں سے نہیں ہے، چاہے فرض روزہ ہو چاہے نفل روزہ ہو. یعنی اگر آپ سحری کریں گے تب بھی روزہ رکھیں گے نہیں تو روزہ نہیں رکھیں گے. تو یہ تو آپ اپنی طرف سے ایسا سوچ رہے ہیں، شریعت کی سوچ یہ نہیں ہے. اگر آپ نے سحری نہیں کیا ہے، خواہ رمضان کے مہینہ ہی کیوں نہ ہو یا اور مہینے میں جو روزہ رکھتے ہیں ان مہینے کی بات کیوں نہ ہو، سحری اس کے لیے کنڈیشن نہیں ہے، شرائط میں سے نہیں ہے. آپ سحری نہ کریں تو بھی پوری طرح سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں پورے اطمینان کے ساتھ، اور آپ کے روزے میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا آپ کے روزے میں. اس لیے کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں نے سحری نہیں کیا ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. تو سحری کریں یا نہ کریں آپ روزہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کا روزہ ویلڈ رہے گا اور اس کے اندر ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا. نفلی روزے میں آپ کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں، جیسے نے بھائی نے سوال کیا، نفلی روزے میں کبھی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اس میں نیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو رات ہی میں کرنا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جب چاہے اس کو نیت کر سکتے ہیں. باقی فرض جو روزے ہیں، رمضان کے جو روزے ہیں وہ سحری سے پہلے کرنا ہوتا ہے.
یا اگر کوئی سحری نہیں اٹھ پاتا ہے تو اسے رات میں ہی کر لینا چاہیے، یا اگر کوئی اور زیادہ اس کے لیے مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے تو پہلے ہی دن سے شروعات سے کر لیں کہ ہم 300 دن کا روزہ رکھیں گے تو بھی یہ ویلڈ رہے گا، مانا جائے گا۔ جی یہ جو محرم کے اندر یہ جو خرافات ہوتے ہیں تو اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ دیکھیں بھائی نے سوال کیا ہے کہ محرم میں جو خرافات ہوتے ہیں نا یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے۔ دیکھیں یہ سلسلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں ہر چھوٹا بڑا جانے گا کہ مسئلہ وہیں سے پیدا ہوا، شروعات بھی وہیں سے ہوئی ہے۔ تو یہ سلسلہ باقاعدہ اسی وقت سے شروع ہوا ہے جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد سے جو محرم کا مہینہ آیا تو پھر وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حسین ایک محرم میں تو شہید کیے گئے، اس کے اگلے سال جو محرم آیا اس کے بعد سے باقاعدہ اس طرح کی باتیں شروع ہوئی ہیں۔ اور ہندوستان کے اندر جو شیعہ وغیرہ پہلے حکمراں تھے اور انہیں کی بادشاہت ایک طرح سے تھی، تو ان لوگوں نے اس ملک کے اندر پورے زور و شور کے ساتھ اس طرح کا کام شروع کیا ہے۔ اگر آپ اس کی تاریخ پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب ہے 12 مہینے کی بدعات، عبدالرؤف خان ندوی کی کتاب ہے، وہ مارکیٹ میں آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے، آپ اسے دیکھ لیں، انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں ملیں گی۔ چلے ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔